السلام علیکم ریڈر اور ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آزاد پنچھی کی قسط نمبر 1 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ قسط بہت اچھی لگے گی۔ اگلا قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو آل پہ کریں۔ آج اسے یہاں قید ہوئے 3 سال ہو چکے تھے اور جس نے قید کیا تھا وہ ایسا گیا تھا کہ لوٹ کر نہیں آیا۔ شاید اسے اپنے پیچھے والوں کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اب وہ آزاد ہو چکی تھی، لیکن اب آزاد ہونے کا کیا فائدہ جب اتنے سال قید میں گزار دیے۔ اسے قید بھی اچھی لگتی تھی، لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ ایک آئیڈیل زندگی گزار رہی ہے، لیکن صرف وہ جانتی تھی کہ اس کے دن اور راتیں کیسے گزرتی ہے۔ پہلے تو وہ صرف اس ظالم کو یاد ہی کرتی تھی، لیکن اب تو اپنی بیٹی میں مصروف رہتی تھی، جو کہ بہت ہی شرارتی تھی، جس نے اسے ناکو چنے چبوائے ہوئے تھے۔ وہ سکندر شاہ تھا، انتہائی خڑوس، بدتمیز اور اکڑو تھا۔ ٹاپ 3 بزنس میں اس کا بزنس آتا تھا، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ گھمنڈی تھا۔ اسے اپنے پیسے پر ناز تھا، وہ جو چاہتا تھا کر لیتا تھا۔ آج تک کسی کے منہ سے اس نے انکار لفظ نہ سنا تھا۔ وہ ناشتے کے ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو اس کے کک نے کھانا ٹیبل پر رکھا۔ پوری ٹیبل کھانے سے بھری ہوئی تھی، آس پاس ملازمین سر جھکا کر کھڑے تھے۔ سکندر شاہ کے ڈر سے وہاں خاموشی طاری تھی، اگر وہاں کوئی سوئی بھی گرتی تو آواز آتی۔ بی بی کہاں ہے تم لوگوں کی؟ سکندر صاحب نے نوکرانی سے پوچھا۔ صاحب وہ سوئی ہوئی ہے، میں اٹھانے گئی تھی لیکن انہوں نے کہا وہ بعد میں ناشتہ کرے گی۔ ملازمہ نے سر جھکا کر جواب دیا۔ تم کس کے لیے کام کرتی ہو؟ سکندر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ صاحب آپ کے لیے، ملازمہ نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، تو پھر اپنی بیوی کی حمایت کیوں کی؟ صاحب میں جاتی ہوں انہیں اٹھانے۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود جاؤں گا اپنی بیوی کو لینے۔ اور سکندر شاہ غصے سے روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اسے وہ لحاف میں نظر آئی۔ ایک دم جا کر اس کے اوپر سے لحاف کھینچا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی۔ ابھی اس نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تھا۔ اس کے گردن رات کی داستان سنا رہی تھی، جہاں ہر جگہ دانتوں کے نشان ہی نشان تھے، منہ پر بھی تھپڑ کے نشان تھے۔ ڈارلنگ، یہاں تمہارے باپ کا گھر نہیں جہاں تم 24 گھنٹے سوتی رہو، یہ میرا گھر ہے۔ تمہیں صبح فکس 6 بجے اٹھنا ہوگا، ورنہ انجام کی خود ذمہ دار ہوگی۔ اٹھو اور فریش ہو کر منہ کے نشانات چھپا کر 5 منٹ میں ٹیبل پر ملو مجھے۔ اور وہ باہر چلا گیا تو وہ درد سے ٹوٹتے جسم کو سنبھالتی ہوئی واش روم گئی اور فریش ہوئی اور منہ پر فاؤنڈیشن لگایا اور حجاب کر کے نیچے آئی۔ یہاں سب ملازموں نے اسے سلام کیا۔ ان کا جواب دے کر وہ سکندر شاہ کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ کر اور سست روی سے ناشتہ کرنے لگی۔ سکندر شاہ جسے جو ناشتہ کر کے اٹھا، جنت بھی ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور پورچ تک اس کے ساتھ گئی اور وہ کار میں بیٹھا، لیکن جنت وہیں کھڑی رہی جب تک اس کی گاڑی گھر سے نکل نہ گئی۔ جیسے جو گیٹ بند ہوا، وہ واپس ناشتے کے ٹیبل پر آئی، جی بھر کر ناشتہ کیا اور پھر واپس روم میں چلی گئی اور اس ظالم کو سوچنے لگی۔ آنٹی، آپ نے کہا تھا سکندر میرا ہے، لیکن سکندر نے 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ نہیں، میں کبھی اس گنوار کو اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ ویسے بھی سکندر کا جب دل بھر جائے گا وہ اسے چلتا کر دے گا، اور میں نے اسے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ جاہل عورت اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی، ورنہ زندہ جلا دوں گی اسے۔ رباب بیگم نے غصے سے کہا۔ آنٹی، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ سب نے بولا ہے وہ بہت پیاری ہے، میں نے اسے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، وہ سکندر کے پورشن میں ہے۔ چلو
اس سے وہاں جا کر ملتے ہیں۔ اور رباب بیگم مسکان کے ساتھ گھر سے منسلک پورشن میں آ گئی۔ وہ حرافہ کہاں ہے؟ انہوں نے ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی وہ صاحب کے روم میں ہے، اسے بلاؤ نیچے، اور وہ ڈائننگ ہال میں بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد ملازمہ کے ساتھ جنت نیچے آئی۔ جنت نے پرپل کلر کا فراق پہنا ہوا تھا اور سر پر حجاب لیا ہوا تھا، لیکن سامنے جو جنت نے دیکھا تو اسے ایک سٹائلش سی لڑکی ایک ماڈرن عورت کے ساتھ نظر آئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا بیٹا حسن پرست نہیں ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے وہ حسن پرست ہے، اسی لیے تو وہ ماں کے خلاف گیا۔ آنٹی، میں اس کا قتل کر دوں گی۔ ریلیکس ڈارلنگ، تم دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرواتی ہوں۔ رباب بیگم نے پیار سے کہا، آنٹی جلدی سے اسے دفع کریں اس گھر سے تاکہ میں یہاں آ سکوں۔ مسکان نے نفرت سے جنت کو گھورتے ہوئے کہا، مجھے تو اس کے حجاب سے الجھن ہے آنٹی، یہ مشرقی لڑکیاں لڑکوں کو اپنی انہی اداؤں سے پاگل کرتی ہیں۔ مسکان نے کہا، آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ میرے حجاب کے بارے میں ایسا کہیں۔ جنت نے بلاخیر منہ کھول لیا۔ واہ بھائی واہ، اس کے پاس تو زبان بھی ہے۔ رباب بیگم نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میری زبان آپ نے کھلوائی ورنہ آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دوں گی۔ جنت نے ابھی بات مکمل ہی کی تھی کہ رباب بیگم کا ہاتھ اٹھا، لیکن وہ راستے میں ہی رک گیا کیونکہ سکندر نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میرے پورشن میں کوئی کام تھا ماما، کیا مجھے بلا لیتی؟ کیا میں اپنے بیٹے کے پورشن میں نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہیں ماما، لیکن میری موجودگی میں۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ آپ میری بیوی کے ساتھ آئندہ اس لہجے میں بات نہ کرنا، یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور میرے لیے بھی۔ سکندر نے غصے سے کہا، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ سے لڑ رہے ہو؟ سکندر، جس نے مجھے کہا وہ میری ذات کی دھجیاں اڑا دے گی۔ رباب بیگم نے روتے ہوئے کہا، میرا ایسا مطلب نہیں تھا۔ جنت نے رونی صورت بنا کر کہا، جنت تم روم میں جاؤ۔ سکندر نے جنت کو دیکھتے ہوئے کہا، چلو مسکان چلیں یہاں سے، یہ ایک دن میں بدل گیا ہے۔ رباب بیگم اور مسکان وہاں سے چلی گئی اور سکندر شاہ غصے میں جنت کے پیچھے گیا اور دھاڑ سے دروازہ کھولا، تم نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ وہ میری انسلٹ کر رہی تھی۔ تمہاری بھی کوئی عزت ہے مجھے نہیں پتا تھا۔ ہاں میری بھی عزت ہے، میں برداشت نہیں کروں گی کہ دن رات ہر کوئی آ کر مجھے بے عزت کرے۔ اوہ مائی گاڈ، جنت بیگم کو عزت چاہیے، میرے پاس آؤ میں دیتا ہوں تمہیں عزت۔ سکندر شاہ نے پیار سے اسے بلایا تو جنت اس کے قریب آئی تو شاہ نے اسے زور سے تھپڑ مارا تو وہ نیچے جا گری تو سکندر چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے منہ کے سامنے اپنے جوتے روکے۔ یہ لو، یہ ہے تمہاری عزت میری نظروں میں۔ اور وہ باہر لاؤنج میں آ گیا اور جنت نیچے ہی بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن بہت برا ہو رہا تھا۔ زندگی بہت اچھی سی گزر رہی تھی، لیکن اب تو اس کو لگتا تھا کہ زندگی برباد ہونے والی ہے۔ رات کو وہ کھانے کے لیے ٹیبل پر آئی اور سکندر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کیا۔ وہ دونوں نارمل انداز میں کھانا کھاتے تھے تاکہ کسی کو ان دونوں کے بیچ لڑائی کا پتہ نہ چلے۔ ڈنر کر کے وہ کانپتی ہوئی سکندر کے روم میں گئی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جانو آ جاؤ بیڈ پر، سکندر صاحب نے پیار سے جنت کو بلایا۔ نہیں میں نے نہیں آنا، آپ بالکل اچھے نہیں ہو، مجھے مارتے ہو۔ شکر پڑھو صرف مارتا ہوں، کچھ اور نہیں کرتا، ورنہ منہ چھپاتی پھرو گی۔ اب آ جاؤ میرا بچہ، جتنا لیٹ کرو گی اتنا زیادہ برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ اب پہلے مجھ سے وعدہ کرو آپ میرے غلط جگہوں پر ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ میں تو آج بہت آگے جانے کا سوچ رہا ہوں۔
جانو اب تم بچی تو نہیں ہو یہ سب سمجھاؤں تمہیں، میں بچی ہی ہوں، میری عمر 17 سال ہے۔ جنت نے منہ بنا کر کہا لیکن اب تم بالکل بچی نہیں رہو گی، اور سکندر شاہ اٹھ کر جنت کے قریب آ گئے۔ جنت ڈر کر 2 قدم پیچھے مڑی تو سکندر بھی آگے آیا، لیکن جیسے جو جنت پیچھے ہونے لگی تو وہ دروازے سے جا ٹکرائی تو سکندر نے اسے دبوچ لیا۔ بولا تھا پیار سے پاس آ جاؤ، لیکن تم پاس نہیں آئی، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اور جنت کے پیچھے بولنے سے پہلے ہی اس نے اس کی بولتی بند کر دی۔ جنت نے اسے مکے مارے کیونکہ اس کا سانس بند ہو رہا تھا، لیکن مخالف پر اثر نہ ہوا۔ اچھی طرح سے خود کو سیراب کر کے وہ پیچھے ہٹا۔